ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور بات ہو رہی تھی ہمارے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں سب سے اچھا امجد علی خان صاحب، آپ ہمارے پاس سحری ٹرانسمیشن میں آئے تھے. آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ میں سحری میں کیا کھاتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ افطار کیسے چلتے ہیں؟ افطار پارٹیز چلتی ہیں؟ افطار پارٹیز میں جاتا ہوں دوستوں کو، مطلب ان کے پاس. لیکن بیسیکلی آپ کی زندگی کے جو ہے نا مختلف ادوار ہوتے ہیں. ایک آپ کا بچپن ہوتا ہے، پھر آپ کی لڑکپن میں جاتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں، ادھیڑ پن میں آتے ہیں. تو انسان اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. بڑھاپے کا ذکر نہیں کیا. وہ بڑھاپا تو وہاں پہ آیا نہیں ہے نا. ماشاءاللہ ادھر آئے گا بھی نہیں، ادھر تو ہم 25 سال سے ماشاءاللہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. ایک جیسا کہا کہ آپ کو ارلی آپ کی ایج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے. کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. نیچرلی مجھے اتنا نہیں ہے. اچھا، جو میں نے سیکھا، دیکھے جی اسلام آپ کو صرف عبادات نہیں بتاتا، اسلام آپ کو مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے. جیسے آج کا ہمارا ٹاپک تھا جنگ بدر کے اوپر. دیکھیے اسلام آپ کو پورا ایک آپ کا پورا عمل ہے، ضابطہ اخلاق بھی ہے، ضابطۂ حیات بھی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. آپ کا فارن مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا فارن آفس کیسا ہوگا، ہماری جنگی معاملات ہم نے کیسے، اور پھر ہم نے دوسروں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پھر ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پھر ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے اندر بتائی ہے، اس کا عمل کر کے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو دیکھیے جی بیسیکلی سحری جو ہے وہ بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، اسی طرح افطار بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے. بے شک مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ وہ انسان جو محض رضا اللہ یعنی کہ میرے لیے زندگی گزارے گا، اس کے لیے میں جیسے رمضان ہے تو جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کا ثواب میں بذات خود ڈائریکٹ ہوگا. تو روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا. آپ نے اگر پیٹ کا روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ نہیں ہے. روزہ آپ کا آنکھ کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، سب چیز کا روزہ، آپ کی زبان کا بھی ہے کہ آپ نے اپنا مکمل جو یہ دن ہے اور رات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ گزارتے ہیں. یہ آپ کا جیسے آپ کا NRO ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو دوبارہ ری شیڈول کرنا ہوتا ہے کہ اور پھر آپ نے اللہ کے آگے جھکنا ہوتا ہے. تو دیکھیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی بذات خود ہے. بس اصل میں جتنے بھی آپ کے عمل ہیں، آپ کا جتنا بھی ہے یہ آپ کی نیتوں پہ ہے کہ آپ کی نیت اگر صحیح سمت میں ہوگی، اچھی ہوگی، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم کرتی ہے، خاص کرم کرے گی. اور یہ مہینہ بھی آتا ہے کہ کرم ہی کرم ہے. جس طرح آپ کے قربانی کا دن آتا ہے تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ جاتا ہے، وہ خون بھی نہیں جاتا، نہ گوشت جاتا ہے. تو دیکھیں جی زندگی آپ نے گزارنی ہے اگر اللہ کی رضا کے. دیکھیں آپ نے 6 فٹ کے نیچے جانا ہے، بالکل، اور وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں یہ سارے اس کمرے کے اندر بند کر دیں، ہمارے اوپر کچھ بھی سزا نہ ہو، لیکن ہمارے ساتھ کوئی بولنے والا نہ ہو، تو بھی آپ دیکھیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اس اندھیری جو کوٹھڑی ہے جس کے اندر ہمیں جانا ہے، تو یہ سب ہمارے عمل ہیں. وہ تیاری کر کے جانا چاہیے، جو ہم بولے ہوئے ہیں ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. چلیں اچھا چلتے ہیں جی سید صاحب کی طرف. شمون صاحب ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں آپ. ایک کتاب آپ کی آ چکی ہے اور ایک ابھی پرنٹ ہو رہی ہے، دیکھتے دیکھیں. اچھا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ آج کل کیا کیا ہو رہا ہے؟ اصل سرکار کی نوکری ہے، وہ حسرت کا شعر ہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. تو سرکار کی نوکری بھی ہے اور میرا لکھنا لکھانا بھی ہے. ٹیلی ویژن سے میرا 25 سال کا تعلق ہے، وہ بدستور قائم ہے. اور
کبھی یہ سوچا نہیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں خود بخود آتی رہتی ہیں، بہت کچھ ابھی اور کرتے رہتے اندر ہیں، ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، آئی ایم لوزنگ دیٹ پرٹیکولر فٹنس وچ آئی ہیڈ، اور میرا کہیں شاید توند بھی نکل رہی ہے، اس کو قابو بھی کرنا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ نہ کچھ۔ اچھا ابھی نہیں، فٹنس کا مطلب یہ تو شعبہ ادھر کا ہے نا، خوبصورتی کا۔ جی کیا کہیں گی؟ میں بھی شمون کو بڑے عرصے سے جانتی ہوں، اور جہاں یہ اتنی ذمہ داری کا ذکر کر رہا ہے، اس میں جو چیز اس نے نہیں کہی وہ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت دل جو انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اور میرے ساتھ جب میں نے اپنا یہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا کام کیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ شمون نے ہمارے لیے سب سے پہلے پی ٹی وی میں ایک فنڈ ریزنگ کی تھی، اچھا، اور جس کا انہوں نے باقاعدہ کنڈکٹ کیا تھا، اور آج تک صرف ایک فون کی بات ہوتی ہے کہ شمون میرے لیے کچھ مدد کا انتظام کرو، یا شمون کسی کو کچھ کہلانا ہے ان بچیوں کے لیے، مجھے دوبارہ اس کو یاد نہیں کرانا پڑتا۔ یہ وہ پیارا انسان ہے، بچہ ہے، جو کہ ہم وقت تیار ہے کہ جی بس مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیروں اجر دے اس کا۔ آپ کے ساتھ ٹیلی ویژن میں ہمارا بہت سے لوگوں سے جن سے رابطہ ہوا، واسطہ پڑا، میں ایک آئیکن مسرت مصباح بھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اٹ واز وے بیک 90s، بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ٹیلی ویژن میں آئے تھے۔ جو کام کی دھن اور جس قسم کا ماحول اور جس قسم کے آداب تہذیب پاکستانی میڈیا کو ان خواتین نے سکھائے ہیں، وہ اس نے ہماری بیسکس طے کی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب اسمائل اگین کی فنڈ ریزنگ کی، چلو پھر سے مسکرائیں، اچھا، اور وہ اس کا نام فیض صاحب کے مصرے سے اٹھا، چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں، اور وہ ٹرانسمیشن ان خواتین کے بارے میں تھی کہ جن کے چہرے کو مسخ کر کے معاشرے کی مردانگی نے یہ سمجھا کہ اس نے بہت فتح پائی، اور اس ٹرانسمیشن میں پاکستان کی خوبصورت ترین خواتین، آپ کی بہت اچھی دوست ریما سے لے کر فریال گوہر تک، مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا سارے پاکستان میں جو اس ٹرانسمیشن میں نہیں آیا۔ سو وہ ایک اپنی طرز کی بہت بڑی بغاوت تھی کہ چہرے مسخ کرنے سے آپ شخصیت مسخ نہیں کرتے، آپ کا کردار مسخ ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہ پہلا موقع تھا کہ جب ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہم گئے، مسرت آپا ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، ویمنس پارلیمنٹری کاکس کارواں بنتا گیا، پارلیمنٹ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اس نے مسرت آپا کے ساتھ بہت کام کیا، وہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ بات تھی۔ میرا بلیو یہ ہے کہ دیکھیں جو دوسرے پر تیزاب پھینکتا ہے وہ اصل میں اپنی آخرت پہ تیزاب پھینکتا ہے۔ اسی پہ ذرا میں بات کروں، مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا، اب ایک آدمی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک تو وہ مرد پھر وہ کسی خواتین عورت کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ اس کے اتنے خوبصورت چہرے کو وہ ایسا کر دے کہ میں مطلب وہ لفظ نہیں میرے کہنے کو دل نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ یہاں تو بچ جاتے ہیں پیسے دے کے، اپنی طاقت دکھا کے، مل ملا کے، کچھ بھی کر کے، کہ ظاہر اثر رسوخ والے لوگ یہ غریب عورتوں کے ساتھ اور ایسی جی مسرت جی آپ تو جانتی ہیں کہ کس طرح بچا جاتا ہے۔ ان کے لیے ذرا یہ بتائیں، آج شاید کچھ سن رہا ہو، اسے پتا چلے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے۔ جی مفتی صاحب پہلے آپ سے سب تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں فدا فرمایا ہے، کوئی شک نہیں، تو انسان کی توہین کرنا یا انسان کو تکلیف پہنچانا یا اس کے چہروں کو مسخ کرنا یہ انسانیت کے باہر ہے، اور یہ قطعاً جائز رہے، جی یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ یہاں تک کہ تو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن چہرے پر مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو باقی اس کو زخمی کرنا اور تیزاب مارنا، ہاں جی چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا، اور جنگوں میں بھی لاشوں کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر عورتوں کو چہروں پر یا
اس کے علاوہ مرد کسی بھی چہروں کو مسخ کرنا، تیزاب پھینکنا، یہ شریعت میں ناجائز ہے اور خدا سے ڈرنا چاہیے، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے کہ اللہ کی خلقت کو تغیر کرے، تبدیل کرے، بگاڑا انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، چینج کرنا میں ہو کسی تو کو یہ حق جائز نہیں نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، الفاظ ہی کیوں نہ، کچھ لوگ اپنے الفاظ سے دوسروں کی شخصیت کو بگاڑنے کی کوشش تزلیل کرتے ان کرتے کے ہیں۔ بھی خلاف ہیں۔ ارے واہ، واقعی کیسی اچھی آپ بات۔ کی اجازت سے جی، جی، آپ ہی کے سوال کو تھوڑا جی، سا جی، بدل جی، کے جی، جی۔ قبلہ سے آپ سے اچھا کوئی سوال اندر کا نہیں کر سکتا۔ اینکر جاگا ہے ذرا۔ قبلہ، افضل نے آغاز میں کہا کہ آج ازواج مطہرات کے حوالے سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کا بھی دن ہے، مختومہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دن پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت گزری ہے۔ ازواج مطہرات میں یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی بڑی انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے۔ ایک اپنے زمانے کی بہت ملکۃ العرب کی افضل ایک کتاب میری لائبریری میں ہے، سینس آف ایڈن، جو یہ کہتی ہے کہ 593 ہجری سے لے کے 610 ہجری تک روئے زمین پہ آسمان کے نیچے جتنے اونٹ تھے وہ عرب کی ایک خاتون کی ملک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسٹیٹس آف بے شک، ملاکا سے بے شک، ہارن آف افریقہ تک اس کے اونٹ پھیلے ہوئے تھے۔ جی۔ تو ایک اتنی مالدار انڈیپینڈنٹ خاتون، اور پھر اس کے بعد جتنی روایات احادیث کی اہل سنت والجماعت میں جناب عائشہ سے مروی ہیں، وہ ان کی انڈیپینڈنٹ شخصیت بطور عالمہ اور اپنی ذات میں ایک انجمن خاتون کے طور پہ سامنے آئے۔ اس مذہب کے ماننے والے مسلمان ایک انڈیپینڈنٹ عورت کو، ایک خود مختار عورت کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، کیسی اچھی بات۔ جی مفتی ضمیر مفتی احمد صاحب۔ سوال کو انہوں نے مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بالکل ایک بڑی زیادتی کی بات ہے کسی خاتون کے چہرے کو بگاڑنا اور اس پر تیزاب پھینک کے جیسے لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام سے پہلے کی روایات کو لوگ پھر زندہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کی روایات یہ ہیں کہ وہ عورت کو ایک محض کھلونا تصور کرتے تھے، وہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، اس کے جو مقامات ہیں ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ایک مال و متاع کی حیثیت دیتے تھے۔ اور آج بھی اس کی کچھ جھلک ہمیں انڈیا میں ملتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں، کہ یہاں پر ایک بیوی کی کیا حیثیت ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے، ان کی ستی کی رسم کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی بھی اس کے ساتھ جل کر مر جائے، تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر وہ زندہ رہتی ہے تو اسے طعن و تشنیعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام بالکل ایک منفرد دین ہے، اور اسلام نے جو عظمت اور شان عورت کی بیان کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور ہمیں بڑے فخریہ اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ عورتوں کے چہروں کے اوپر کبھی تیزاب پھینکتے ہیں، کبھی بگاڑتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا اس کی تھوڑی سی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں، کسی ایک کے دل میں کوئی خوف آئے، ایسی سزا کیا ہے اس کی سزا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیے سزا جو ہے وہ تو قیامت کے دن جی جب جو لوگ شکلیں بگاڑتے ہیں کسی کی یا اتنی بڑی زیادتیاں کرتے ہیں تو وہ میدان محشر میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور جو وہ دوزخ کے عذاب میں جائیں گے، اور جب دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈالے گا تو ان کو یہاں پر تو شعور نہیں ہے کہ دوزخ کتنا بڑا سخت عذاب ہے، لیکن یہاں ذرا اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر دیکھیں کہ یہ آگ کتنی جلاتی ہے، اور اس آگ کا کی اور اس کی تو کوئی مماثلت ہے ہی نہیں آپس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی فطرت کے ساتھ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ کسی انسان کی شکل و تصویر ایسے ہو، اور کوئی بندہ اللہ سے ٹکر لے کے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی شکل ایسے ہونی چاہیے، تو وہ اللہ کا بازی ہے۔ اور وہ اس دنیا میں جو بھی مال کماتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے کسی انسان سے اتنی بڑی زیادتی کرنے کے بعد، اتنی بڑی حق تلفی کرنے کے بعد، تو اس کی کیا عبادت یہاں پر قبول ہوتی ہے اور کیا اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں؟ اس کے لیے وہ تو اپنا چہرہ سیاہ کر رہا ہے،
وہ کسی کا چہرہ داغدار کرنے سے قیامت کے روز تو ایک سفید چہرے والے ہوں گے، چمکدار چہرے والے، ایک سیاہ چہرے والے ہوں گے، اور جو سفید چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے ہوں گے وہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اپنا چہرہ سیاہ کرنے والے دوزخی بن رہے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بشارت عوامی صاحب سزا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے انسان نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں مرضی سے نہیں آئے، مرضی سے جائیں گے نہیں۔ جی دو چیزیں، اس خالق و مالک کی مرضی سے یہاں پر آئے، اسی کی مرضی سے جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی، مثلا ایک بندہ خودکشی کر لیتا ہے حالات سے تنگ آ کر، جو بھی اس کے حالات بنتے ہیں، قطعی طور پر اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے۔ اس لیے اس کے لیے جہنم کی نوید اس لیے سنائی گئی کہ وہ جہنم میں رہے گا۔ پھر زندگی تیرے پاس امانت تھی، امانت ہے اللہ کی، جس نے بھیجا ہے وہ واپس لے سکتا ہے تجھے، تو خود اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر قرآن نے جو ہے بڑی تشریح کے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کا کوئی کان کاٹتا ہے تو اس کے بدلے اس کا کان کاٹا جائے گا، ناک کاٹتا ہے تو اس کا ناک کاٹا جائے گا، اگر کوئی آپ کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، جیسا نقصان پہنچایا جائے جیسا پہنچایا جائے گا۔ اب شریعت یہ نہیں چاہتی کہ اس سے تجاوز کرے۔ جیسے میں بات روک کر ایک جملہ کہوں گا، جس وقت علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، مطلب کل رات کل صبح آ جائے گی، تو ضربت جب لگی ہے تو امام حسن علیہ السلام کو بلا کر کہا بیٹا اس نے ابن ملجم نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، اگر میں زندہ رہا میرا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد چونکہ تو وارث امامت ہے، انبیاء کے تبرکات کا وارث ہے، وارث شریعت ہے، تو اس کے بعد اس پر ایک ہی ضربت چلانی ہے۔ اب جو جرم کر رہا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دینی ہے۔ کسی نے چہرہ کسی کا مس کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ کے اس بنائے قانون کو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تیرے پاس یہ دولت آ گئی ہے، تیرے پاس یہ اقتدار آ گیا، تیرے پاس یہ اختیار آ گیا، تو اتنا جذبات میں آ گیا ہے کہ کیا تو ہر چیز کا مالک و مختار ہے؟ کیا تو اپنی زندگی کا خود مالک ہے؟ کیا تو اپنی جوانی کا خود مالک ہے؟ کیا اس دولت جس پر تو بھروسہ کر رہا ہے؟ مجھے اچھی طرح وہ بات یاد ہے۔ میں اچھا اسی بات کو آگے شروع کریں گے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم ہو گیا بریک کا، ہمیں بار بار بریک رکھتے ہیں۔ رمضان اور بات ہو رہی تھی کہ جن خواتین پر تیزاب، اچھا ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن آپا کے آنے سے یہ ایسا ایک ٹاپک ہے جس پہ مطلب زیادہ پروگرام جو ہے وہ اب ادھر جا رہا ہے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے جی خواتین حضرات، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک ہی ٹاپک سحری میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو غزوہ بدر کو ہم انشاءاللہ سحری میں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی قائم ہے جی عبداللہ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ سزا کے متعلق کہ اگر کسی عورت پر تیزاب پھینکے تو پھینکنے والے کو کیا سزا ہونی چاہیے جی شریعت کی روح سے، تو اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں میں مماثلت موجود ہو تو اسی کی بقدر تو سزا دیجیے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے دانت کو توڑا تو اس کے دانت کو توڑا جائے گا، جیسے ابھی امام صاحب بتا رہے تھے، لیکن یہ ان صورتوں میں جہاں مماثلت موجود ہو، مماثلت نہ پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک نے چہرے کو مسخ کیا، دوسرے پر تیزاب پھینکا، تو کیا یہ پھینکنے والے کے چہرے کو بھی اسی طرح مسخ کیا جائے گا یا نہیں؟ اچھا، تو میرے سمجھ کے مطابق اور قرآن و حدیث اور فقہ کے مطالعے کے مطابق اس کے چہرے کو مسخ نہیں کیا جائے گا، ایسی سزا نہیں۔ ہاں البتہ اگر حکومت وقت مناسب سمجھے بطور تعزیر کے یہ سزا مقرر کرے یا اس کو پھانسی پر لٹکا دے بطور تعزیر کے، حد کے طور پر نہیں، تعزیر کے طور پر اس پر بھی پھینکا جا سکتا ہے، اس کے بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ جی آپ بات کو جاری رکھیں، آپ کی بات۔ جی میں عرض یہی کر رہا تھا، دیکھیں کہ مثلا کٹہرے میں کھڑا کر کے اس بندے سے پوچھا جائے کہ کیا اگر یہ تو کسی نے کیا ہے، سامنے ایک مستور کھڑی ہے، اس ظاہر اس کی بیوی ہوگی، کوئی اور رشتہ ہوگا اس کے ساتھ، کچھ بھی ہوگا، کوئی رشتہ ہو سکتا ہے جی، آپ سامنے کھڑے کا ہو کر بھائی جس طرح تو نے اس کا چہرہ بگاڑا ہے، کیا جس خالق نے اس کو خلق کیا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، خالق نے اس کو اسی طرح خلق کیا تھا، تو نے اس خالق کے نظام کو ہاتھ نہیں ڈال دیا، اور کیا تو نے زندگی میں یہاں پر مسلسل رہنا ہے؟ نہیں، زندگی تیری عارضی ہے نا، جب اس دربار میں پہنچے گا وہاں تو اس نے سزا رکھی ہے۔ یعنی جہنم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہاں یہ جتنی ہماری دنیا آباد ہے، اس کی جتنی خوشحالی ہے، اگر جہنم کی آگ میں سے وہاں اللہ نے اس کو اس طرح خلق کیا ہوا ہے کہ کچھ سانس یہاں پر اس طرح لے لے، ساری اللہ کی کائنات ختم ہو جائے۔ جہنم کی سزا یہ نہیں ہے جس کو ہم یہاں آگ کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو نے دائمی جلنا ہے وہاں پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بانیان شریعت ہے انہوں نے جو قانون دیا ہے
مثلاً عام پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سلطان الانبیاء نے بیٹی کی عزت کس طرح کی ہے؟ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محفل میں کھڑے ہو گئے نا، سیدہ تشریف فرما ہوگی، کندھے سے ابا اتار کے ابا بچھائی، اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک سیدہ نہیں بیٹھ گئی۔ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی کی عزت کس طرح کرنی ہے، زمانے کو بتانا چاہتے ہیں۔ 6 مہینے تک تو کم از کم تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 سے زیادہ اس وقت اہل سنت اہل تشریح کی تفاسیر 10 سے زیادہ میرے پاس، باقی تو ہیں عربی فارسی میں جو اردو میں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں تقریباً بالاتفاق صاحب نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک لگاتار آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے کہ انما یرید اللہ لیجعل عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بتاتے رہے کہ عزت ان کی کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ان کے چہروں پر جو ہے آپ نے تیزاب پھینکنا ہے، ان کے آپ نے شکلیں جو ہے مسخ کرنی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اصل میں ریاست کی ہے۔ میں ایک ضمناً بات ضرور کروں گا، میں ایک طویل عرصہ تک چونکہ شام میں پڑھتا رہا ہوں تو ہم نے قطع نظر اس سے کہ قانون کیسا ہے، جی 2 قتل ہماری موجودگی میں ہوئے، ایک پاکستانی درزی تھا وہاں پر، اس نے قتل کر دیا، اور ایک فلسطینی نے کر دیا وہاں پر۔ اچھا، دوار البترا ان کا بڑا چوک ہے جو دمشق شہر کا، تو اس میں 7 دن تک ہم نے لاش دیکھ کے بندے کی لٹکی رہی، ہم نے پھر اس کے بعد کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ نہیں سزا وہ جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے سزا ہوگی، ایک سزا حکومت وقت طے کرتی ہے، شریعت بھی طے کرتی ہے، قرآن نے بھی رکھا ہے، قرآن نے اسے رکھا ہے کہ ذرے سے چھوٹا عمل بھی اگر خیر کا کرو گا اس کا بھی آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اگر برائی کرو گے بھی اس کا بھی، شر کا بھی اس کا بھی بدلہ۔ دیکھو اسلام نے آپ کو سزا اور جزا کا نظام رکھا ہے، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ دیکھیں بلکہ ہندوستان میں کیا تھا، ہندوستان میں 4 طبقات تھے، ایک برہمن تھے، ویش تھے، کشتری تھے اور شودر تھے۔ وہی نظام بیسیکلی پھر یہ چونکہ ہندوستان کہ جی برہمن اگر کوئی بھی کام کرتا وہ کوئی اس کو معافی بہت بڑا جرم بھی کرتا تو ایون عورتوں کے حوالے سے تو وہ کہتا تھا کہ لڑکی نے جرم کیا ہے، برہمن نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے خود قوانین جو بناتے ہیں اس کو جب توڑتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ کوئی اچھی نشانیاں نہیں آتی، اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، دوسروں پہ کہتے ہیں کہ ان پہ لگ جائے۔ دنیا دیکھیں بہت ساری باتیں، اختلافات آپ یورپین سے کر سکتے ہیں، آپ ان سے کر سکتے، دیکھیں لیکن اگر دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو اسلام کی انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں، ایون آج بہت سارے قوانین کہتے ہیں کہ جینوا کے اندر یہ قوانین پاس ہوئے اور آج ہم یہاں پہ اسلام نے تو ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، اور سورت نساء کو آپ پڑھیں، پورا قرآن بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے اتنا عورتوں کو آزادی دی ہے، عورتوں کی جو بالکل چار دیواری کا تحفظ کیا صرف اسلام نے دیا ہے۔ عورتوں پہ بات آئی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا وصال کا دن بھی ہے 17 رمضان، تو تھوڑی روشنی ڈالیں ان کی زندگی پہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی علمیت مشہور ہے اور ان کے عالمہ اور فاضلہ ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا اور صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس مسئلے کی اس مشکل کو حل نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی وہ تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو ان ایام کے لیے وہ ایام آپ کہاں گزاریں گے، اس کے تعین کے لیے آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی ہے کہ مجھے عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دی، چنانچہ تمام نے اجازت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری ایام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایات ہیں، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کوئی کثیر روایہ موجود ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی نصف دین جو ہے وہ ان سے ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مفتی صاحب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو زندگی کے کچھ لمحات ہیں، جیسے میاں بیوی کے رشتے کو پہلے بھی بہت دفعہ ذکر ہوا ہے خان صاحب شمون بھائی، کہ ہمارے یہاں آپا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی میاں بیوی بہت پیار کرے تو عجیب سا خاندان میں بھی وہ جی تھلے لگ گیا ہے، وہ بڑا اس کے نیچے بڑا وہ مطلب اس کو برا لگتا ہے. نہیں ادھر تو اتنی نہیں ہے، لیکن ہے اگر جب پیار کی اجازت ہے، میاں بیوی اکٹھے ہنس کھیل بھی سکتے ہیں، آپ گھوم پھر بھی سکتے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے. ہم ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ کی زندگی سے ہی ابھی کوئی سبق لے لیتے ہیں. جی کیسے زندگی گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی محبت، بلکہ تمام ازواج طاہرات کے ساتھ، سب کے ساتھ، لیکن آج دن ان کے ساتھ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ایسی خاتون ہے جو ان کو ایک شرافت حاصل ہے کہ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے تو وہ اکثر طور پر بیوہ عورتیں تھیں. جی جی آپ بیوہ یا مطلقہ وغیرہ، جی جی لیکن آپ کنواری تھی، ایک خصوصیت یہ تھی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دل لگی بھی فرماتے تھے. اچھا. بلکہ کبھی کبھار ایک مرتبہ وہ دوڑ میں مقابلہ ہوا، دوڑ بھی لگاتے تھے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چونکہ وہ دبلی پتلی تھی اس وقت، تو وہ آگے نکل گئی. تو ایک دوسرے موقع پر جب آپ کی عمر بڑھتی گئی اور بدن باری ہوتی گئی تو پھر وہ دوبارہ وہ دوڑ کا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ اسی کا بدلہ ہے، پہلے آپ آگے نکل گئی تھی، اب آج اس دوڑ میں نے آپ سے سبقت کی. اسی طرح ایک موقع پر وہ نیزہ بازی کا شغل ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. چونکہ نیزے آج کل جو ہمارے کلچر میں دوسرے کھیلوں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن جو کھیل مسلمانوں کے لیے مفید ہو، قوت کا ذریعہ ہو، مثال کے طور پر نیزہ بازی یا اسلحے میں ایک دوسرے سے آگے وغیرہ بڑھنا، ان کو سکھانا، یہ آج کل نہیں سکھایا جاتا. تو اس وقت تو کچھ حبشی لوگ، کچھ دوسرے لوگ وہ نیزہ بازی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی دیکھنے دیجئے. تو آپ کے پشت پہ کڑی ہو کر پھر وہ دیکھتی رہی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ اس کا اندازہ لگائیے اس کی محبت کا اور الفت کا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی براءت میں ایک پورا رکوع نازل ہوا ہے سورۃ نور کا، کہ جب ان پر تہمت لگا دیا گیا اور عبداللہ بن ابی یہودی نے وہ تہمت لگایا کہ ایک صفوان جو ایک صحابی تھے کہ اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا. ایک غزوے کے موقع پر جو پیچھے رہ گئی تھی، وہ واقعہ مختصر سے سناتا ہو. ایک غزوے سے، غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے موقع پر وہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا. تو جب پڑاؤ ڈالا تو اس وقت چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن بھاری نہیں تھا، تو بھاری نہ ہونے کی وجہ سے پھر جب وہ کچاوے میں تو انہوں نے اٹھایا اور یہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، اور پھر درمیان میں اس کا ہار ٹوٹا. تو ہار کے وہ دانے اس کو اکٹھے کرنے لگی، ذرا تاخیر ہو گئی، پھر قافلہ آگے نکل گیا اور صحابہ نے یہ سمجھے کہ وہ اس کے اندر کچاوے کے اندر ان پر جو رکھا جاتا ہے اس کے اندر وہ موجود ہے. تو پھر انہوں نے عقل مندی سے کام لیا، اللہ نے ان کو عقل شعور سے نوازا تھا. اسی جگہ بیٹھی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں گے اور صحابہ کہ میں جب وہ کجاوے میں موجود نہ ہو تو کسی کو میرے پیچھے بھیجیں گے. ایک صحابی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، جس کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ آپ نے دیکھ بھال کرنا ہے، اگر سامان کوئی رہ جانے تو آپ نے لشکر کے پیچھے آنا. اس نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حجاب کی آیات اترنے سے پہلے چونکہ انہوں نے دیکھا تھا، پہچان لیا کہ یہ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، تو اس کو اون پر بٹھایا اور قافلے تک پہنچایا. تو اس بات کو انہوں نے منافقوں نے لیا، منافقوں کے سردار نے لیا، اور کچھ جو مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو گئے. اور پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تقریباً 1 مہینے تک نہیں بتایا گیا. پھر جب ان کو پتہ چلا تو اللہ سے انہوں نے دعا مانگی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت میں ایک پورا قرآن ایک رکوع نازل فرمایا. تو یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے. اچھا، آپ اب
آپ شادی بھی کرواتی ہیں, عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ تو ان کے ساتھ جو لوگ شادی کرتے ہیں. شمون رہ گیا کیا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے شادی شدہ ہے. اچھا. تو دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا ہے سروس کا. نہیں, ان خواتین کی آپ شادی بھی کرواتی ہیں جی. تو جن لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ, تو وہ ان کے ساتھ کیسے پھر دو رہتے شادی ہیں؟ تو میں نے اٹینڈ بھی کی ہوئی ہیں کافی عرصہ پہلے. یہ بڑی مطلب اچنبے کی بات ہے. میں اپنے مہمانوں کو بتاتا چلوں جی, ان کو اس قابل بناتی ہیں, معاشرے میں رہنے کے قابل, پھر ساتھ لے کے چلتی ہیں, پھر ان کو اپنے کام سکھاتی ہیں, پھر وہ خواتین جو ہیں وہ وہاں بیوٹی پارلر میں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, اپنی کمائی کرتی ہیں, اپنا خرچہ چلاتی ہیں, پھر یہ ان کی شادیاں بھی کرواتی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ذرا بتائیں کہ وہ جو ماشاءاللہ اللہ ایسے سلوٹ ہے ایسے نوجوانوں کو جو ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت تو ان کی اچنبے زندگی بات کیسی ہوتی ہے؟ جی بالکل, کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے خوبصورت سے خوبصورت چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی یا خوبصورت ہے. بیٹی یا لڑکی جو ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نارمل ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معذور ہو یا بہت بزرگ ہیں کہ جی ان کو کوئی سہارا چاہیے. ٹھیک ٹھاک گھر سے بچے ہیں, ان کے گھر والے آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ ان سے جن سے شادی کر رہے ہیں ان کا چہرہ بھی ماسک ہے, ان کا جسم بھی جلا ہوا ہے, آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ باجی آپ ہی نے سارا ثواب کمانا ہے. یعنی کہ وہ اتنے پیار سے, یہ اس کے والدین کہہ رہے ہیں بچے نہیں وہ شخص خود کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. تو پھر ان کی شادیاں الحمدللہ ہماری 16 کے قریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سب خوش ہیں, بچے بھی ہو گئے ہیں. ہم ان کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں اور خوشی خوشی رہتے ہیں. اور پھر میں پوچھتی بھی رہتی ہوں, بیٹے آپ ٹھیک ہیں, آپ ظاہر ہے آپ ماں تو آپ ہی ہیں نا. ظاہر ہے وہ آپ سے دل کی بات بھی کرتی ہوں گی یہ لڑکیاں, کیا وجوہات بتاتی ہیں اکثر؟ وجوہات جیسے بھی آپ علامہ صاحبان اور مفتی صاحب نے بھی بتایا, یہ وہ دور جہالت ہے جو واپس آ گیا ہے. جی جی. بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں اس لیے جلا دیتے ہیں. جہیز جو ہے وہ کیوں نہیں لائے یا کم لائے یا اور ڈیمانڈ کی. جہیز کی لعنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی. انہوں نے کیا دیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کو؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے منع کر دیا تھا کہ یہ ہے جو تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ ان بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ان سے پوچھیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. یہاں پر وہ تیزاب پھینک دیتے ہیں, اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. یہ کیس بھی ہوتے ہیں. آپ واقعہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایسی بھی خواتین تھی جو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. شادی ہو گئی, رسول اللہ نے کہا آپ کو اجازت ہے. وہ پوچھتے ہیں بچیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ میں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی ہوں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں سب سے جو وجوہات ہیں وہ صرف مجھے ایک نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے, نہیں, ہماری مذہب سے دوری ہے. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ. 7 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا, خوشیاں مناتے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھایا جاتا. ہم سمجھتے جب ہے اسلام سے دوری ہے. ہاں, تعلیم کی کمی اس میں حائل نہیں ہے. صرف بات یہ کہ اسلام سے دوری ہے. کیونکہ جو چیزیں جیسے آپ فرما رہے تھے, عقل کی کمی ہے, عقل, سوچ کی کمی ہے. دیکھیں حسن سلوک جو ہے وہ بیسک پرائرٹی ہے. اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دیکھیں دنیا کے اندر 2 مذاہب, ایک ہے کہ جو اللہ نے بھیجا, ایک جو انسان بنا کے پھر رہے ہیں. لیکن الہامی میں بنیادی نکات کیا ہے؟ مساوات, توحید, سوچ, آپ کا بنیادی نظریہ کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا. دیکھیں آپ ساری رات نماز پڑھیں اور صبح لوگوں کو آپ گالیاں دیں, آپ کا اپنے گھر والوں سے برا سلوک ہو, بالکل, تو پھر آپ کی عبادات کہاں گئی؟ صحیح. عبادات تبھی قبول ہوگی کہ آپ کا حسن اخلاق کیا ہے, آپ کا بیہیویئر اپنے
دوسروں کے ساتھ کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، اپنی مطلب یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. بیوی کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ؟ بیویاں بھی ہیں. اچھا بیویاں بھی شمون ہیں. اس بات اس بات سے شمون بڑے خوش ہوئے ہیں اور اور شادی کے شمون نے نام پہلے پر بھی ایک بہت- اشارہ دوست ہے، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں. امامی صاحب پہلے بھی اشارہ کیا تھا شادی کا، حالانکہ شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، اور کہا تھا اگر کرا دیں تو میرے خیال اور ابھی پھر یہ مسکرائے ہیں. کیوں مسکرائے ہیں؟ آج آپ نے گھر جانا ہے یا نہیں؟ امجد بھائی میرے دوست ہیں، اور میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ مجھ پہ بہت شفقت فرماتی ہیں. اچھا. آپ انہیں نہ مجبور کریں کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف رجوع کریں. میں بھی نہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہوں گی، آپ کی مسکراہٹ دیکھ بھی رہی ہوں گی. میں بھی آپ کی ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا. ابھی امجد بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اور قبلہ تشریف رکھتے ہیں. رمضان کے دن ہیں جی، اور ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. میری گاڑی سے چوک پہ پہنچ کے ایک اور گاڑی سامنے آ گئی اور میری گاڑی نے آگے نکلنا چاہا. ان صاحب نے رمضان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی پوری طرح سے روزے کی حالت میں ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑکی سے باہر نکالا اور اعضاء کی پوری شاعری کی. اچھا، اعضاء کی شاعری شروع کر دی. پوری کی اور اپنے غصے کا برملا اظہار کیا. کسی اشارے پہ آپ دیکھ لیجئے، اور خاص طور پہ جب روزہ افطار ہونے کا وقت آتا ہے بالکل تو لگتا ہے کہ اس ملک میں آگ لگ جائے گی، اور اگر آپ نے ان کا رستہ روکا تو وہ آپ کو چیر پھاڑ کھائیں گے. یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے مزاجوں میں صلہ رحمی، توکل، ٹھہراؤ، صبر، کسی قوم پر قبلہ مجھے میری رہنمائی فرمائیں گے کہ قصص القرآن میں کسی قوم پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، لیکن کم تولنے کی وجہ سے حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب ضرور آیا. اپنے لوگوں کے اوپر مظالم کرنے سے، یتیموں کا مال کھا لینے سے اور بیواؤں کا مال کھا لینے کی وجہ سے عذاب تو ضرور آیا، لیکن روزے نہ رکھنے کی وجہ سے کسی پہ عذاب نہیں آیا. جو کتاب حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے. کبھی تراویح میں ورد کرتے ہیں، کبھی صبح پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح ہے. جو مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں ٹھہراؤ سکھاتا ہے، جیسے یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ صبح سے شام تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، جن چیزوں کی اجازت ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر آپ کے پاس ایک بے چینی، ایک بے صبری اور ایک افراتفری ہے. اسی کی بات. جی، اپنے نفس پہ قابو کیسے رکھا جائے؟ یہی بات. جی اسی کو مطلب پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک روزے ہیں اور جب تک انسان ہے یہ باتیں ہوتی رہیں گی. بات اس طرح ہے کہ ایک ہم نے قانون پڑھ لیا، ایک ہے اس قانون پر عمل کرنا، دو مختلف چیزیں ہیں نا. جی، پڑھ لینا کافی نہیں. قرآن ضابطہ حیات ہے صبح قیامت تک کے لیے. ہم قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جمعرات پہ پڑھ لیا، اصال ثواب کر دیا، سالانہ ہو گیا. ہم نے وہ بات پرسوں یہاں پہ ہوئی تھی قدرت اللہ صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کو انہوں نے اتنا زیادہ بلندی پہ رکھ دیا تھا، نیچے سے گزرنے کے لیے بس. جی تو بلندی پہ تھا. اب قرآن چونکہ بلندی پہ ہے، ہمیں نیچے اصل ہے اس قانون پر عمل کرنا. بار بار ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی، مثلا اگر یہاں لائیو جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو ہم بات تو یہ کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کیا. عمل ابھی ذرا سید صاحب نے کی ہے بات کہ مثلا آپ نے بھی پہلے کی تھی پروگرام میں کہ گاڑی آگے متھے نہ لگ روزہ رکھے آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلا فکر یہی ہوتا ہے یار متھے نہ لگ روزہ ہے، میں روزہ رکھا. آپ کی برداشت اس میں ہم نے کیا مطلب کیا ہم نے حاصل کیا ہے؟ مطلب روزہ رکھ کے ہم پہ تو احسان نہیں. بھوک ہڑتال کی ہم نے خدا نخواستہ. ہم نے اصل میں یہ اس لیے روزہ رکھا کہ تاکہ ہم اپنے نفس کو قابو کر سکیں، اپنی خواہشات کو قابو. اگر وہ قابو نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ کا روزہ نہیں. مطلب ہوا کہ ایک اللہ معاف کرے اس جملے پر کہ ہم نے بھوک ہڑتال تو ضرور کر لیا لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے. مفتی صاحب روزے کا مطلب ہے تبدیلی لانا. مطلب روزہ نہیں ہے، پھر جب آپ نے برداشت ہی نہیں ہے تو بھوک ہڑتال تو اللہ کو نہیں چاہیے. ہاں یہ واقعی بالکل جو شخص بھوک ہڑتال تو سیاست دان کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھنا ہے. سیاست دان کرتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے. معاشرے کی بہتری کے لیے سیاست دو قسم کی پھر کہوں گا. ایک سیاست ہے کہ آپ نے معاشرے کے ڈی میرٹس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے،
اور کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے سیاست کرنی. زیادہ تر ہم نے یہی سنا ہے مفادات کے لیے بھوک ہڑتال. ایک زمانہ جو تھا نا بدقسمتی سے کہ لوگ اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. خوش قسمتی کہوں گا. آج کل بدقسمتی اس لیے کہ سیاست میں وہ لوگ آئے جو بانڈ بیچنے والے تھے, جنہوں نے کرپشن کی, معاشرے کے مطلب کرائم زدہ لوگ تھے, قاتل تھے, کرپٹ زدہ لوگ تھے. وہ جب انڈکٹ ہوئے انہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ سیاست کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے پروٹیکٹ ہی ان لوگوں کو کرنا ہے جو کریمنلز تھے. تو نیچرلی جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ جو یہ پالیٹیشین آ رہا ہے یہ 2 نمبر ہے. لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ ہم بہتر ہو جائیں. دیکھیں پالیٹکس کا مطلب تو یہی کہ آپ نے معاشرے سے وہ کام جو معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے ان کو ختم کرنا ہے, جو بہتر ہے ان کو رائج کرنا ہے. اچھا اب ہم قوالی کی طرف جا رہے ہیں. ایک منٹ میں بات ختم. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعور بیدار کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, یا مساجد میں علماء کوشش کرتے ہیں, یا دیگر پلیٹ فارم پر سب لوگ ان برائیوں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو لوگ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ وہ مسجد میں آتے ہیں, نہ وہ اخبار پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے. اچھی بات ہے. بہت خوبصورت. مطلب جو نہ محفل میں جاتے ہیں, نہ مسجد جاتے ہیں, نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ کچھ, ان کو کیسے سمجھایا جائے. اس پہ کسی دن بات کریں گے. بڑی زبردست بات ہے. تو ابھی قوالی کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد ٹائم بڑا تھوڑا ہے. جی بریک پہ بھی جانا ہے. جی بخشی بردرز, عافی بھائی بخشی برادرز کی طرف کون سا کلام سنائیں گے؟ جی کیا سنا رہے ہیں؟ نعت. جی ہم آپ کو سناتے ہیں نعت شریف. جی قوالی کے انداز میں. ہاں جی ماشاء اللہ.
افطار کے لیے کروکٹس، چکن کروکٹس تیار ہیں جی، اور ہمارا یہ جو ہے کیا ہے، مینگو اسمودی بن چکا ہے جی۔ اچھا، اسمودیز جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں بچوں کو ہی پینے چاہیے، بڑوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں صرف یوگرٹ، دیکھیں یوگرٹ ہے، اس میں بنانا ہے، اس میں اورنج جوس ڈالا ہے، میں نے پانی نہیں ڈالا، مینگو ہے، اورنج جوس ہے اور کیوبس، آئس کیوبس ہیں بس۔ اچھا، یعنی شوگر نہیں ہے؟ نہیں، اتنی زیادہ۔ اچھا، یہ والا اسمودی تو پھر مطلب بڑے بھی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات اور اس میں یوگرٹ ہے، فل آف انرجی۔ اچھا جی، کروکٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، ہاں، اور یہ دیکھیں شیپ ان کی عام کروکٹ سے ذرا ہم نے اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دی ہے ڈیو ٹو لیک آف ٹائمنگس۔ ہاں، اچھا، ٹائمنگس ہمارے جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں، تو میں نے اوول شیپ میں جو ہے نا بنانے کی کوشش کی ہے کہ اوول شیپ میں رکھیں، مطلب ٹیسٹ تو وہی ہوتا ہے، بس شیپ آپ کوئی بھی دے دیں، کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی مطلب ڈفرینٹ قسم کے پاکٹس بنتے ہیں، اس میں اسٹارس پہ بنتا ہے، راؤنڈ بھی بنتا ہے، اور ہر طرح کے بن سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جس طرح کے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ میں جب اپنے بچے میرے زیادہ چھوٹے ہوتے تھے تو میں ان کو ڈفرینٹ شیپس بنا کے نا تب وہ کھلایا کرتی تھی چیزیں، اس بہانے سے وہ اٹریکشن ہوتی ہے بہت بڑی۔ ہاں، چلیں اب یہ چلتے ہیں۔ اچھا، گلاس میں یہ ڈال لیں تاکہ ہمارا ڈرنک بھی ساتھ ہمارا ہو جائے۔ گلاس نکال لیں، ہاں جی، گلاس نکال لیں۔ اور ریمبو صاحب بھی یہاں تشریف، ریمبو صاحب تو آگے۔ یہ کون ہے؟ یہ درِ شہوار کی بیٹی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ فریحہ۔ یہ ساتھ ساتھ ادھر کھیل رہی ہیں۔ اچھا، آپ کھیلو۔ ہاں جی، اور ہمارا مزیدار مینگو ڈرنک بھی بن چکا ہے۔ میں یہ لے جاؤں؟ بالکل، اکٹھے چلتے ہیں ہم ساتھ۔ چلیں اکٹھے چلیں جی۔ یہ ہمارا اسمودی بن گیا ہے، اور یہ کروکٹس ہیں۔ آج کی ہماری ریسیپی جو ہے سب نے دیکھی اور ریڈی ہو چکا ہے۔ آئیے جی، آئیے، لے کے آئیے، دیکھ کے چلیں جی۔ خان صاحب یہ ذرا مائک پکڑے نا، ذرا یہ لیں، ذرا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آپ کو بیگم صاحبہ بھی میں بتاتا ہوں، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے ساتھ کون ہے جی؟ میرا بیٹا ہے جی۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ دیکھیں، یہ مجھے ابھی پتا چلا۔ میں نے کہا آپ کے بھائی ہیں، کہتے نہیں بیٹے ہیں۔ میں نے کہا نہ، مذاق نہ کریں، کہتے ہیں جی بیٹے ہیں۔ شادی 21-22 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، ماشاء اللہ۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا، ذرا دیں کیا نام ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی فارغ ہی ہوں۔ اچھا، ابھی فارغ ہیں؟ فارغ ہوں۔ بزنس تو ہوگا کوئی نہ کوئی؟ اچھا، اے لیول کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں؟ جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، اسٹوڈنٹ ہوئے نا، پھر اس کا مطلب ہے نہیں، ویسے میں فارغ ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں یونیورسٹی میں داخلہ مائک ذرا پاس رکھیں۔ یونیورسٹی میں آپ؟ اچھا، اس طرح گیپ ہے، چھٹیاں ہیں، ویسے گئے نا، چھٹیاں ہیں؟ نہیں، چھٹیاں بھی نہیں ہے، گیپ ہی ہے، کیونکہ میں نے آدھے سال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مائک ذرا ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فارغ ہی ہوں۔ اچھا، تو کیسے ہیں بابا؟ یہ تو دوست ہی ہیں آپ کے تو؟ جی، ہماری کافی اچھی بنتی ہے، ویسے تھوڑا گیپ بھی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ رہتے ہیں دوستوں کی طرح؟ جی، ماشاء اللہ۔ جب چھوٹی ایج میں شادی ہو جائے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ فرینڈز کی طرح، بہن بھائیوں کی طرح ہی لگ رہے ہوتے ہیں، اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ افطاری میں کیا کھاتے ہیں شوق سے بابا؟ افطاری میں زیادہ تو یہ سیلیڈ ہی کھاتے ہیں۔ سیلیڈ کھاتے ہیں؟ سیلیڈ ہی کھاتے ہیں۔ سیلیڈ ہمارے پاس یہاں پہ ارینج کرتے ہیں۔ سیلیڈ، ہاں، سیلیڈ ارینج کرنا پڑے گا۔ اچھا، فروٹ چاٹ تو ہے وہ، یا دوسری سیلیڈ؟ ویجیٹیبل سیلیڈ یا فروٹ سیلیڈ؟ چل لائیے جی۔ اچھا، بچے جی کون ہیں آج؟ بچے تھوڑے کیوں ہیں جی؟ بچے کدھر ہے؟ روزہ کس کا ہے آج؟ روزہ کس کا ہے؟ لاؤ جی، دو جی ذرا۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے آپ تو کل بھی مجھے نظر آئے تھے، آپ تو اور بہت خوبصورت نعت سنائی تھی۔ ماشاء اللہ۔ کس کا بھتیجا ہے؟ بانجا؟ قربان نیازی صاحب کا نواسا ہے؟ پوتا ہے۔ ہاں بیٹا، آج روزہ ہے؟ جی۔ پہلا یا کتنا؟ آج 7واں روزہ۔ 7واں روزہ رکھا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زبردست۔ 7 روزے رکھے ہیں؟ واہ جی واہ۔ ماما بابا منع نہیں کرتے کہ گرمی ہے؟ خود رکھواتے ہیں؟
माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। मेरा इसी तरह मुझे भी शौक है। हाँ, मुझे भी शौक है रोजा रखने का। शौक है ना रोजे रखने का, बच्चों को माशाल्लाह, खुद शौक होता है रोजा रखने खुद शौक होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये अभी सुनेंगे हम वहाँ पे इंशाल्लाह। नात भी पढ़ते हो आप? अच्छा। आपसे सुनेंगे, अभी टाइम थोड़ा है क्योंकि अफ्तारी का टाइम। अच्छा किधर है जी, जरा मुझे फोन दे, टाइम जी, जी। कितना रह गया है? टाइम कितना रह गया अफ्तार में? मियाँ साहब मुझे बताएंगे। ये वाला टाइम। जो टाइम होता है जरा मुश्किल होता है कि जिन लोगों को रोजा लग रहा हो। अच्छा नात से लीजिए। चलें, लाइए जी जरा, माइक किधर है? अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे पहले मैं पूछूंगा, अगर अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दी हो तो अफ्तारी में आप सारा कुछ अपनी कर सकते हैं ना, इसकी इजाजत तो है ना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन गरीबों का, मिस्किनों का, अपने उनका भी पड़ोसियों ख्याल का, रखना चाहिए। उनका ख्याल रखे, क्योंकि अगर कोई बंदा दूसरों को इफ्तारी कराता है हाँ। तो इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादी गिरामी है कि रोज़ा रखने वालों के बराबर इफ्तारी कराने वालों को अल्लाह अजर अता फरमाता है, ज्यादा देता है, कि माशाल्लाह। उसको उससे ज्यादा अता फरमाते हैं। फिर सहाबा ने पूछे कि हम में से नहीं है ना? हर एक तो किसी को अफ्तारी कराने की हिम्मत नहीं रखता, गरीब भी होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर खाना खिलाना मकसूद नहीं, जितनी ताकत हो, एक खजूर की ताकत क्यों न हो, या एक लस्सी बूंद पानी पर भी अल्लाह ये अजर अता फरमाता है। किसी का भी रोजा, हाँ जी, किसी बूंद को पानी से भी, हाँ, रोजा इफ्तार कराए। अच्छा, एक फैशन हुआ करता था खान साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा, अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। मुफ्ती साहब आप पकड़े माइक। एक फैशन था, अब पता नहीं है या नहीं, छोटे इलाकों में होगा, कि अफ्तारी एक दूसरे के घर में जरूर एक ट्रे बन के जाया करती थी। आजकल भी है फैशन, या मुझे कम नजर आ रहा है कि जी आपके जो आपकी अफ्तारी है, आपने एक ट्रे बनाई है, आपने एक अपने बाएं वालों को भेज दी, एक दाएं वालों को, एक सामने वाले को। इसी तरह आपके पास भी अफ्तारियां आती हैं, और आपने मिसाल के तौर पे घर में एक सालन बनाया है, अब अफ्तारी में आपके सामने 4 सालन है जी। अब पहले मैं जरा जी, ये तो बड़ा अच्छा रवाज था, माशरे के अंदर मोहब्बत फैलती है इस तरह जी, से। जी, जी। लोग एक दूसरे के घर में इफ्तारी भेजते हैं, और वाकई इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसी जगह पर बहुत से ऐसे लोग फुटपाथ पर भी और आसपास बैठे होते हैं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो जहाँ पर आली शान घरों में और अमीर तरीन लोग एक दूसरे के लिए इफ्तारियाँ भेजते हैं, वहाँ उन गरीबों के लिए भी जरूर भेजनी चाहिए, उनके लिए भी भेजनी चाहिए। आप कह रहे थे ये फैमिली वाली, ये मोहल्लेदारी वाली बात, आप आवाज आ रही है, आप बोले। देखें, पाकिस्तान कौम वो वाहिद कौम है जो चैरिटी बहुत ज्यादा देती है। बिल्कुल, जी, जी। ये बात होती रहती है, और पाकिस्तानी ही एक दूसरे का हाथ थामते हैं। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी बातें हमारे अंदर ऐसी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत भी दी है। आज भी लोग एक दूसरे का उतना ही ख्याल करते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे जो हमारे जो शादी हाल थे, जब ये रमज़ान का महीना आता है तो ये अफ्तारी हाल्स में बदल जाते हैं। इसी तरह लोग अपने लेवल तक, चाहे वो गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर है, अपने तौर पे कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को चीजें भेजते भी रहते हैं, और अफ्तारी का एहतमाम भी उतनी करते हैं, शद्दोमत से करते हैं। हमारे पास जी 1 मिनट रह गया। मैं अल्लामा मुफ्ती साहब से कहूंगा दुआ करवाएं, और मैं वो कहूंगा जी कि ये जो रस्म है अफ्तारी और सालन अपने अड़ोस पड़ोस में भेजना, इसको जिंदा रखें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये होनी चाहिए जी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। जब आपकी आंख खुलती है तो आप वहां से उठकर अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, और तकरीबन 24 घंटे सफर करने के बाद आप एक मकाम पर पहुंचते हैं तो आपको भूख महसूस होती है, और आप यूशा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुझे मछली दो, मैं मछली खाऊं। लेकिन जब वो जंबील खोलते हैं तो उसके अंदर मछली मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो यूशा अलैहिस्सलाम को फौरन याद आ जाता है ना, वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इस तरह एक चट्टान थी जहां पर हम सो रहे थे, वहां पर मैंने देखा था कि मछली जिंदा हो गई थी और जिंदा होकर वो समंदर में गायब हो गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो जो बंदा जिसका अल्लाह ने बताया है, वो बंदा उसी चट्टान के पास कहीं पर मौजूद होगा। फिर बेटे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए वापस उस चट्टान के पास आते हैं। जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स चटाई के ऊपर चादर ओढ़कर लेटा हुआ है ना,
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سلام کرتے ہیں اور وہ بڑی حیرت سے پوچھتا ہے کہ اس سرزمین پر سلام کیسا. ٹھیک ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں. تو خضر علیہ السلام نے پھر ان کو ویلکم کیا, ان کا استقبال کیا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے بیٹا ایک شرط لگائی. انہوں نے کہا کہ علم تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا. بہت سارے کام ایسے ہوں گے لیکن آپ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر برے گزریں, لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا. اگر تو آپ صبر کر کے میرے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کا اپنا علم دوں گا. ٹھیک ہے بیٹے, اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام اس چٹان سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ساحل کے کنارے بہت ساری چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی ہیں. وہ بھی کشتیوں میں بیٹا ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں کیونکہ انہوں نے دریا کے دوسرے کنارے جانا ہوتا ہے. کشتی میں بیٹھے لوگ خضر علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے, ہم آپ کو بغیر کرایہ لیے اپنی منزل پر پہنچا دیں گے. اب بیٹے جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں نا تو تھوڑی آگے جا کر سیدنا خضر علیہ السلام کشتی میں ایک سوراخ کرتے ہیں اور کیل بھی ٹھونک دیتے ہیں نا. اس چیز کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا, انہوں نے تو ہم پر احسان کیا, ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا, ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور ہمیں دوسری اپنی منزل پر بھی یہ پہنچائیں گے, اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا, کشتی میں سوراخ بھی کر دیا اور کیل بھی ٹھونک دیا. ٹھیک ہے, تو سیدنا خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ, اب میرا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے نا. وہ پھر کہتے ہیں اچھا سوری, اب آپ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ صبر کروں گا, آپ سے سوال نہیں کروں گا. پھر بیٹے یہ سفر جاری رہتا ہے. دونوں ایک جگہ پہنچتے ہیں. جب ساحل پر اترتے ہیں نا کشتی سے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں نا. تو سیدنا خضر علیہ السلام ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا جاتا, وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا, معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب پھر سیدنا خضر علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہو رہا, آپ جو ہیں بار بار سوال کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب نہیں سوال کروں گا نا. پھر بیٹے آہستہ آہستہ یہ سفر آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہ دونوں انبیاء جو ہیں وہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا سفر کر کر کے. تو گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا دے دیں. ٹھیک ہے, تو لوگ آپ کو کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں, آپ کو کھانا نہیں دیتے, آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا آگے آ کر سیدنا خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہوئی ہے اور قریب ہی ہے کہ وہ گر جائے گی. تو وہ بیٹے ہاتھ کے اشارے سے اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں پر سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام, آپ نے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا, ہم اتنے بھوکے تھے, انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا. تو پھر سیدنا خضر علیہ السلام بیٹے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب ہمارا ساتھ یہیں تک ہے, یعنی ہم اب یہاں سے جدا ہو جائیں گے, ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے, لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو تینوں سوالوں کے جواب دے کر جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا نا, وہ اس لیے کیا تھا کہ ایک بادشاہ ہے جو بہت ظالم ہے اور جب وہ کسی کی اچھی کشتی کو دیکھتا ہے تو کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. تو غریب بندہ تو کشتی دوبارہ بنا نہیں سکتا نا, تو میں نے اس کی کشتی میں سوراخ اس لیے کیا اور کیل اس لیے ٹھونک دیا کہ اگر وہ بادشاہ اس کی کشتی کو دیکھے گا تو کشتی عیب والی ہوگی, نقص والی ہوگی نا, تو بادشاہ اس کی کشتی کو پکڑے گا نہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا نا, وہ اس لیے قتل کیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا. ٹھیک ہے, اور اپنے والدین کو بھی وہ کفر کی طرف لے جاتا. تو میں نے وقت سے پہلے ایک چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا کہ اس کے والدین کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. ٹھیک ہے, پھر تیسری بات انہوں نے بتائی کہ میں نے اس لیے جو ہے وہ دیوار کو سیدھا کیا تھا کہ یہ جو دیوار تھی یہ جس جگہ پر تھی یہاں پر 2 یتیم بچوں کا جو ہے وہ اس کے والد نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ مال چھپایا تھا.
اور اس کو یہ تھا کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو خود اس میں سے زمین کھود کر دیوار توڑ کر جو ہے وہاں سے اپنا مال نکال لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ جب اس کا ملبہ اٹھاتے تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ خزانہ بھی اٹھا کر وہاں سے لے جاتے. تو لہٰذا ان کا مستقبل دیکھتے ہوئے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ مال جو ہے کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بیٹے کیا بات سمجھ آئی کہ جب آپ کسی بڑے کی صحبت میں ہوں, یعنی کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھیں, تو پھر اس کو غور سے سنیں, کیونکہ بعض اوقات بار بار سوال کرنے سے جو چیز انسان اچھے طریقے سے سن کر سیکھ سکتا ہے وہ بعض اوقات سوال کر کر کے نہیں سیکھ سکتا. اور پھر اینڈ پر آ کر آخر میں جو آپ کے اندر سوالات موجود ہوں, آپ اپنی یعنی سیٹسفیکشن چاہتے ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلے یہ بھی پتا چلے, تو اس طرح سے پھر بڑوں سے سوال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے بیٹا ایک دفعہ سیدنا خضر علیہ السلام ایک بازار میں سے گزر رہے تھے. وہاں پر ایک فقیر تھا. اس فقیر نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے جائیں. آپ نے پہلے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, آپ تو بڑے بھلے اور اچھے بندے معلوم ہوتے ہیں, آپ ہمیں کچھ دیں. پھر بیٹے جب اس نے اللہ کے نام پر مانگا نا تو سیدنا خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میرا اپنا آپ ہے, ایسے کرو تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, مجھے کسی بازار میں بیچ دو اور جو تمہیں پیسے ملیں گے تم اس سے اپنی ضرورت پوری کر لینا. اب وہ فقیر بیٹے آپ کو لے کر بازار چلا گیا اور 400 درہم ملے اس کو نا آپ کے بدلے میں. کسی کے ہاتھ آپ کو بیچا, اس شخص نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا. جب غلام بنایا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی کام کاج بتاؤ, تو وہ کہے کہ نہیں آپ بہت ضعیف ہے نا, بوڑھے ہیں, میرا دل نہیں کرتا کہ آپ سے ہم کوئی کام لیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے مجھے غلام کی حیثیت سے خریدا ہے نا, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کام کروں. اس نے پھر آپ کو کہا کہ یہ ایک پتھر ہے, اس پتھر کو اٹھا کر آپ کسی اور جگہ پہ رکھائیں نا. اب وہ بیٹے پتھر اتنا بھاری تھا کہ 6 لوگ مل کے بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن سیدنا خضر علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے بیٹے اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر جو اس کی اصل جگہ تھی نا وہاں پر رکھ کر آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ جو کام 6 بندے مل کے نہیں کر سکتے وہ ایک بندے نے کر لیا. تھوڑے عرصے بعد بیٹے وہ شخص جو ہے وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے, تو آپ کو کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ آپ آنیسٹ ہیں, امانت دار ہیں, دیانتدار ہیں, تو کہنے لگا کہ آپ نے میرے گھر کا خیال رکھنا ہے, میرے بیوی بچوں کا نا. آپ نے کہا وہ تو میں خیال رکھوں گا لیکن مجھے کوئی کام بھی تو بتا کر جاؤ کہ میں کیا کروں نا. جب بہت زیادہ اصرار آپ نے کیا تو شخص نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے, آپ نے اینٹیں بنا کر رکھنی ہیں. ٹھیک ہے, اب بیٹے جب وہ بندہ شہر سے چلا گیا اور واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اینٹیں بننا تو دور کی بات, حضرت خضر علیہ السلام نے گھر تعمیر کر دیا ہوا تھا. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں نا, سارے جلدی کی کیا وجہ ہے نا. اس نے آپ سے پوچھا لیکن آپ نے پہلے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. بعد میں اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں نا. پھر آپ فرمانے لگے کہ پہلے ایک بندے نے اللہ کا واسطہ دیا تھا تو میں غلام بن گیا تھا نا, اور اب ایک بندہ مجھے اللہ کا واسطہ دے رہا ہے تو میں تمہیں اللہ کے نام کی وجہ سے بتاؤں گا. خیر پھر خضر علیہ السلام نے بیٹے ساری سٹوری اس بندے کو سنائی کہ کس طرح مجھے بیچا گیا, پھر تم نے خریدا, میں تمہارے پاس آیا. اب اس نے یہ ساری باتیں بیٹے جب سنی نا تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا. تو آپ فرمانے لگے وہی اللہ ہے جو انسان کو غلامی میں ڈالتا ہے اور وہی اللہ ہے جو پھر انسان کو اس غلامی سے نکالتا بھی ہے. لیکن ایک بہت پیاری بات پیارے بچوں جو خضر علیہ السلام نے اس موقع پر فرمائی تھی نا وہ یہ تھی, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر مانگے, بیٹے یہ آپ نے بات غور سے سننی ہے اور اپنی زندگی میں شامل بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر مانگے اور کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کو نہ دے تو قیامت والے دن اس کا حال اس طرح سے ہوگا کہ اس کے جسم پر نہ گوشت ہوگا اور نہ ہڈیاں. اس لیے جب کوئی اللہ کے نام پر مانگے, کوئی بھی بیگر, بھکاری, فقیر کوئی بھی مانگے, ہم بہت کچھ تو نہیں بیٹا دے سکتے نا لیکن تھوڑی بہت ضرورت تو کسی کی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ سوچے بغیر کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے,
اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیں. آپ کا اللہ آپ کا چاہے حق بنتا ہوگا یا نہیں بنتا ہوگا وہ آپ کو دے گا. بعض کا دیکھیں ہم اس قابل نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے نا. تو یہی سوچ کر ہمیں غریبوں کی اور مفلسوں کی مدد کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو دیا جائے لیکن پھر بھی دیں تاکہ ان کی تھوڑی بہت ضرورت پوری ہو سکے اور اس کام میں ہمارا حصہ جو ہے وہ ڈل سکے. جی بہت شکریہ راضیہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. نعت کا ٹائم تو آج نہیں ہے, آپ آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ. آپ نہیں بولتے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی نعت سنائیں. یا نبی نصر کرم فرمانا, یا نبی نصر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسن کے نانا, اے حسنین کے نانا. زارا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا, زارا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. جی جی جلدی جلدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی اب آپ سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ 11 بجے تک ہم آپ سے اجازت لیں گے اور 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ انعامات کے ساتھ اور ہماری پیاری پیاری آڈینس کے ساتھ. اور یہ چھوٹو ہمیں تنگ کر رہا ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, 11 بجے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.